شب توبہ شب توبہ شب توبہ اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے، اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے شب توبہ شب برات کی یہ خصوصی نشریات جو کہ آپ ARYQTV کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اسے دیکھا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج رات کی گئی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی گئی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے، اللہ نے ایک بار پھر ہمیں یہ عنایت فرما دی۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار جو گزشتہ سال ضرور موجود تھے، اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ تو آج اللہ کی بارگاہ میں اعمال ہمارے پہنچنے کی رات ہے، تو آج کی رات کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ آج کی رات کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج چونکہ شب برات ہے تو سورہ دخان کی تلاوت بھی ہوئی، تو اس رات کی میں چاہتا ہوں کچھ اہمیت اور فضیلت ازرو قرآن و حدیث میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی، اور میں اس QTV کی وساطت سے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو جہاں جہاں یہ رات گزر چکی ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جہاں جہاں یہ رات اب گزرنے والی ہے میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ جب بھی ایسی رات آتی ہے یا ایسے دن آتے ہیں تو جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ ایک طریقے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی رحمتیں ملنے کی رات ہے، مغفرت ملنے کی رات ہے۔ اچھا، ایسے میں کوئی رحمتوں سے مغفرت سے روکے تو مزہ نہیں آتا، نہیں مزہ آتا، ہاں لطف نہیں آتا کہ بھئی کیوں روک رہے ہو۔ دنیاوی خرافات کے لیے نہیں روک رہے ہیں، پٹاخے نہ اڑائیں، آتش بازی نہ کریں، خرافات نہ کریں، لوگ مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں، روکا جا رہا ہے، جاگ کیوں رہے ہیں، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا ناجائز ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز۔ چاہے دن مقرر کر کے کیوں نہ رکھا جائے، جائز ہے۔ کیا نفلی عبادات کرنا ناجائز ہے؟ چاہے رات مقرر کر کے کیوں نہ ادا کی جائے، بالکل جائز ہے۔ بالکل جائز۔ نوافل پڑھنے سے کون روکے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے کون روکے گا؟ دعائیں کرنے سے کون روکے گا؟ بے شک۔ مردوں کو، مرحومین کو ایصال ثواب کرنے سے کون روکے گا؟ وہی روکے گا جو دین سے دور ہوا۔ بالکل ایسے، تو دین سے خود بھی دور ہے اور اوروں کو بھی دور کر رہا ہے۔ بالکل۔ جہاں اتنی خرافات ہو رہی ہیں جائیے ان کی ہے، اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ اب یہاں اس رات کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، ابھی سورہ دخان کی ابتدائی آیات پڑھی گئی نا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے پہلے ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب یہاں پر بھی حضرت اکرمہ اور کچھ مفسرین نے یہ رات مراد لی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جمہور مفسرین کے نزدیک وہ رات کے جس میں قرآن کریم نازل ہوا وہ شب قدر کی رات ہے جمہور مفسرین کے نزدیک، لیکن تطبیق یہاں پر یوں دی گئی کہ شب براءت سے، یعنی شب براءت سے اس قرآن کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر آسمان دنیا سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بتدریج اس کا نزول ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ آغاز شب براءت میں ہو چکا تھا اور تتمہ شب قدر میں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تطبیق آیات کریمہ میں دی گئی۔ اسی طریقے سے قسمت کی رات، تقدیر کی رات جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے، کیا بات، لیکن وہاں پر بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ آغاز اس شب میں ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ لوح محفوظ سے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس شب میں لکھا گیا، اور فرمایا کہ اس کے بعد یعنی شب قدر میں لوح محفوظ سے اتارا گیا، اور اس شب میں فرشتوں کو
جن جن ملائکہ کو کام سپرد کرنے ہوتے ہیں ان کی حوالے یہ کام کر دیے جاتے ہیں. بات ہے، سبحان یوں اللہ. تطبیق دی گئی. واہ. اچھا اختلاف اس میں ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں یا ہوتے نہیں؟ نہیں ہوتے. اختلاف اس میں ہے کہ اس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے یہ رات مراد ہے یا نہیں. لیکن اس رات کی فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس رات کی اہمیت میں، اس کی امپورٹنس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے. تو فرمایا کہ اس رات میں آئندہ آنے والے سال میں جن کو مرنا ہوتا ہے ان کی فہرست کی جاتے ہیں. اس رات میں آئندہ آنے والوں کے آئندہ سال جو آنے والا ہے اس میں جو رزق کی تقسیم ہوتی تو اس رات میں فرشتوں کے حوالے ہوتی ہے. پھر آ جائیے شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے اور اس میں خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جن کی زندگی منقطع ہونے والی ہوتی ہے ان کی فہرست اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی یہاں اولاد ہو رہی ہوتی ہے اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. اب آئیے اس روایت کی طرف. اب یہ جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں یہ ابن ماجہ میں بھی ہے. اچھا اسی طریقے سے سنن اس میں شعب الایمان للبیہقی میں بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ اتنی اسناد سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ چکی ہے. کیا بات ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہاں میری باری تھی، میں نے نہ پایا، ڈھونڈتی بھی گئی تو دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بقیع غرقد میں موجود ہیں، تشریف فرما ہے اور وہاں پر دعائیں فرما رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں کیا سوچ رہی تھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے عائشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر، یعنی مطلب کیا ہے، استعارہ ہے کہ بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرو، سوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ رات آتی نا ان کی حالت کیا ہوتی؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلے تو ان کا چہرہ اتنا زرد کانپ رہے. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میری حالت یہ ہے، میری حالت اس کشتی والے کی طرح ہے جو دریا میں کشتی لے کر گیا، سمندر میں لے کر گیا، کشتی ٹوٹ گئی اور ڈوبنے والا ہے. کہا کیوں؟ کہا مجھے نیکیوں کا نہیں پتا کہ وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوئی ہیں یا نہیں، لیکن میرے گناہ یقینی ہیں. تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں. اور آخری بات، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد اس امت کے لیے اگر سب سے افضل کوئی رات ہے تو وہ شب برات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا اچھے انداز میں آپ نے اور بڑی مضبوط دلائل کے ساتھ آج کی رات کی اہمیت از روئے قرآن و حدیث آپ نے ارشاد فرمائی. دوسری بات یہ جو زیادہ تر ہمارے دوستوں کے اور بھائیوں کے ذہنوں میں بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ آیا اس رات کے معمولات کیا ہونے چاہیے. ایک بات تو میں گزارش کر دوں کہ وہ مرد حضرات جو مساجد کا رخ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، قبرستان بھی جاتے ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں بچے بیٹیاں جو گھروں پر ہیں وہ بھی اہتمام کریں نوافل کا، وہ بھی دعائیں کریں. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ بھائی رزق میں تنگی ہے، لوگ بہت سے شکایتیں کرتے ہیں. تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب مل کر گھروں میں بھی دعائیں کریں، استغفار کریں، پوری عالم اسلام کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے رحم فرمائے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی خدمت میں نے سوال پیش کر رہے ہیں آج کے معمولات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. شب توبہ
مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ایم اے جناح روڈ جامع کلات کراچی سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ARYQ TV پوری دنیا میں اس محفل کو پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آج کی جو محفل ہے اس میں ہم شب توبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور 15 شعبان المعظم کے حوالے سے۔ قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت اچھے انداز میں جواب عنایت فرمایا۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں۔ حضرت آج کی رات کے معمولات کیا رہے ہیں بزرگان دین کے اور کیا ہونے چاہیے؟ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبہ کی رات، مغفرت کی رات، رحمت کی رات، بخشش کی رات، خاص تجلیات کی رات ہے، اپنے رب سے لو لگانے کی رات۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور رب سے لو تو ویسے ہر وقت ہی لگانی چاہیے، اور بالخصوص یہ فضیلت والی رات، وہ رات جو خاص تجلیات کی رات ہے، جس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر اس میں بھی اللہ سے لو نہیں لگائیں گے تو کب لگائیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو اس رات میں تو بطور خاص معمول بندہ مومن کا ہونا کیا چاہیے؟ معمول کا مطلب ہے جو عمل، تو عمل بندے کا جو بھی ہو وہ خالص لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کام بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے اور جو شریعت کا ڈیکورم ہے اس کے اندر رہ کر کرے، وہ عبادت ہے۔ کیا بات۔ ہمارے دین کے اندر تو عبادت کا جو تصور ہے وہ بڑا جامع ہے، وسیع تصور ہے، اس کے اندر صرف خاص رسوم ہی نہیں ہے، سب جو کام بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور شرعی حدود و قیود کو ملوز رکھے گا، وہ کام بندے کا عبادت ہے۔ کیا بات ہے۔ تو وہ عبادت کرنی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا فرمایا جن و انس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ ففروا الی اللہ کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ تو کاش ایسا منظر ہو کہ ہم اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوں، رجوع الی اللہ کا ایسا نظارہ ہو کہ ففروا الی اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور یہ ایک طرح کا وہ نظارہ ہوتا بھی ہے کہ جب اس رات کو لوگ مساجد کی طرف آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، تو دیکھ کر ایک یاد تو تازہ ہوتی ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اگلا مسجد میں آ رہا ہے تو اللہ کے لیے آ رہا ہے نا۔ ہاں اگر مسجد میں آ کر کسی سے کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی مسجد کا تقدس پامال کر دیتا ہے یا کوئی فضولیات میں وقت ضائع کر دیتا ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے، اس کو بتایا جائے، مسجد کا تقدس سکھایا جائے، نہ کہ یہ کہ مسجد میں آنے سے ہی روک دیا جائے، نہ کہ یہ کہ اللہ سے لو لگانے سے ہی روک دیا جائے۔ تو اللہ سے لو لگائی جائے۔ تو عبادت جو ہے، کسی بھی طرح کی عبادت کریں، سبحان اللہ اس رات میں کرنا باعث برکت ہے۔ نوافل پڑھیں، کلام مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، دروشی پڑھیں، نوافل پڑھیں، بالخصوص صلاۃ التسبیح عظیم عبادت ہے صلاۃ التسبیح، اور یہاں بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا ہی صحیح رات میں صلاۃ التسبیح کا۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور ہر نو سے، میں اکثر کہتا ہوں کہ عبادت کوئی خاص کرنے کی بجائے ہر نو سے تھوڑا تھوڑا کر لیں تاکہ ہر پھول سے آپ کو حصہ مل جائے۔ ذکر بھی یہ پھول ہے، درود شریف بھی پھول ہے، توبہ و استغفار بھی پھول ہے، کلام اللہ کی تلاوت بھی پھول ہے، نوافل پڑھنا یہ بھی پھول ہے۔ تو سب میں سے ہی تھوڑا 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 حسب ذوق حسب سہولت لے لینا چاہیے۔ آپ دونوں کی اجازت سے ہم چلتے ہیں آڈینس کی جانب۔ جی سوال کیجئے گا، کون سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ اگر کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کے، جو 6 نوافل ہوتے تو پھر اس رات کون سے نوافل ادا کرے، کون سی نفلی بات؟ جو نوافل مخصوص پڑھے جاتے ہیں درازی عمر بالخیر اور مصائب سے نجات اور مخلوق خدا کا محتاج ہونے کی نیت سے، یہ مستحب کر لیا بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ اس رات میں نوافل آپ کوئی بھی ادا کر سکتے ہیں، سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں، جو عام روٹین کے نوافل ہیں، جو نارملی نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو نارملی نوافل جتنے ہو سکے پڑھ لیں۔ لیکن جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا، کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں، کچھ اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ اور عبادت کر لیں، کسی خلق خدا کی کسی کی خدمت کر لیں، تعاون کر دیں کسی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبادت سے آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جن کے ذمے فرائض ہیں
قضا باقی ہے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی قضا جتنی ہو سکے پڑھ لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ محفل ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اس میں لوگ اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس محفل کا حصہ بنتے ہیں. ہمارے سینئر پروڈیوسر جناب بلال بھائی تشریف رکھتے ہیں, امین سبی صاحب موجود ہیں, اور نہ جانے کتنے ہی احباب. جی سوال کیجیے گا. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ کیا نفل روزوں کے لیے سحری کرنا شرط ہے, اور نفل روزوں کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب. دیکھیں جو ہے وہ جہاں تک سحری کی بات ہے تو سحری کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا ہے حدیث شریف کے اندر, اور یہ بھی آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے خاص رحمت نازل فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو سحری کرتے ہیں. تو سحری ضرور کرنی چاہیے, لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ سحری شرط ہے یا نہیں, تو سحری تو فرض روزے کے لیے شرط نہیں ہے, چاہے جائے کہ نفلی روزے کے لیے. کوئی اگر رمضان کا فرض روزہ بھی بغیر سحری کے رکھ لیتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے. ہاں ثواب سے محرومی ہے, سحری کی جو سنت ہے وہ ادا کرنے سے محروم ہو گیا, وہ ثواب نہیں ملا. روزے کا ثواب مل جاتا ہے, پورے کا پورا ملتا ہے. ایسی نفلی روزے کے اندر بھی ثواب نفلی روزے کا پورا ملے گا. ہاں سحری جو آپ نے چھوڑ دی اس سحری کا ثواب نہیں ملے گا, وہ بھی سنت ہے, کرنی ضرور چاہیے. جی جناب بزرگوار. مفتی صاحب سے سوال ہے میرا نام محمد کلیم خان ہے. اگر کوئی 14 شعبان کو قبرستان مغرب کے بعد جائے اور صبح صادق میں جو نہ جا سکے تو اس کے لیے کیا حکم جاری ہوگا؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے اچھا سوال ہے. بہت جی جی نہیں بس جی فرمائیے. اچھا, اب اس کا جواب میں عرض کر دوں قبلہ حاجی صاحب. کچھ چیزیں جو ضروری نہیں ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. یاد رکھیں کہ اصل جو ضروری ہے فرائض واجبات ہیں, اس کے بعد سنتوں کا درجہ ہے. اچھا, حضور نبی کریم علیہ السلام ایک بار جو ہے وہ اس رات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ قبرستان تشریف لے گئے. تو اب مسلمانوں کا اس رات میں قبرستان جانا یہ اچھی بات ہے, یعنی نیک بات ہے, اچھا کام ہے. لیکن اس وقت ہجوم در ہجوم قبرستان میں ساری چیزیں چھوڑ کر, سارے کام چھوڑ کر نہیں جی قبرستان جانا ہے. پھر روڈوں کا حال, پھر قبرستان میں جم غفیر, وہاں پہنچتے جی پھر بے حرمتیاں قبروں کے اوپر جا رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہاں جا کر آپ شام نکلتے ہیں اور صبح واپس آتے ہیں اور آپ کی عبادات ساری ضائع ہو جاتی ہیں. سے پہلے بھی عرض کیا, عبادت کریں اس کا ایصال ثواب, کیونکہ مقصد ایصال ثواب ہے. وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں, یہاں بھی کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کیجئے, ان کو ثواب پہنچے گا. کل یا پرسوں جب رش کم ہو جائے تو پھر آپ چلے جائیے گا, اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہ بات عرض کروں کہ یہ قبرستان میں حاضر ہونا یہ اس رات میں موقوف نہیں ہے, اچھی بات ہے. سال کے 365 دن ہمیں جانا وہاں پر حاضری دینی چاہیے. جی نوجوان. سوال یہ ہے کہ بیل کے پتے سے نہانا کیسا ہے؟ سے نہانا جائز ہے, گناہ نہیں ہے. نظافت کے لیے ویسے بھی کسی بھی وقت نہایا جا سکتا ہے, بیری کے پتوں سے اس رات میں بھی نہا سکتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ بیری کے پتوں سے نہانے کی کوئی خاص فضیلت, تو کتاب و سنت میں اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی کہ اس پر کوئی ثواب ملے گا. ثواب نہیں ملتا, جائز کام ضرور ہے. ہاں یہ بات کہ اس سے جادو کی کاٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, اپنا عمل لکھا ہے کہ اس سے جادو کٹ جاتا ہے. تو اگر ان بزرگوں کا یہ تجربہ ہے تو ان کے اس سے حسن ظن رکھتے ہوئے, حسن ظن کے طور پر اللہ سبیل ظن کوئی اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو جائز ہے, کوئی یہ گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ثواب کا ایسا کام نہیں ہے کہ اس پر کوئی ثواب ملے گا, ثواب نہیں ملے گا, ویسے جائز کام ہے. ٹھیک ہے جناب, سوال کیجیے گا. یہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حقوق العباد توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں, اس کی شرط؟ جی دیکھیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد مل کر یہ اسلام کا خوبصورت گلدستہ بنتا ہے نا. کوئی یہ کہے کہ فقط حقوق اللہ اور حقوق العباد کچھ نہیں, اسلام پورا نہیں ہوتا. کوئی یہ کہے کہ حقوق العباد ہی ہیں, حقوق اللہ کچھ نہیں, اسلام نامکمل ہے. دونوں کو ملا کر اسلام مکمل ہوتا ہے. اچھا, جو حقوق اللہ ہے نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ بھی چھوڑے گا گناہ گار ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بخشش فرما دے. لیکن حقوق العباد ایک طریقے سے حق اللہ بھی ہوتا ہے, حق العبد بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے معاف فرمائے,
لیکن اس نے یہ فرمایا ہے اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ حقوق العباد میں بندوں کا تعلق ہوتا ہے تو جب تک آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا پیسہ مال دبایا یا وہ ظلم کیا، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ احادیث کریمہ میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی بخشش فرمانا چاہتا ہے نا، تو پھر جو مدعی ہوتا ہے تو روز قیامت اس کو اجر عطا فرمائے گا کہ تو اسے معاف کر، میں تجھے یہ اجر عطا فرماؤں گا۔ تو مدعی معاف کرے گا تو اللہ رب العالمین پھر اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس رات میں آنے سے پہلے اپنے جتنے بھی حقوق العباد ہیں آپ جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور جن بندوں سے تعلق ہے ان سے بھی معافی مانگ لی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ لائیو سیشن ہے، الحمدللہ آپ کے سوالات شامل کیے۔ مانگنے کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے۔ مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور اب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے اس روحانی اور عرفانی محفل میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ شب توبہ، شب توبہ، شب توبہ، شب توبہ، اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے، اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے۔